آج میں جو وظیفہ لے کر آیا ہوں، دولت ملنے کا اس سے طاقتور وظیفہ کوئی نہیں۔ اگر آپ کے پاس پیسے بالکل ختم ہو چکے ہیں، آپ کے گھر میں غربت کا یہ عالم ہے، تنگ دستی کا یہ عالم ہے کہ آپ ایک وقت کا کھاتے ہیں، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، تو 10 روپے کی ٹافیاں لے کر یہ عمل کر لو۔ 10 روپے کی ٹافیاں لے کر یہ عمل کرنے کی دیر ہے، آپ کھلی آنکھوں سے اپنے حالات کو بدلتے ہوئے دیکھیں گے۔ یہ آپ نے اللہ پر چھوڑ دینا ہے کہ آپ کے کاروبار میں بندش ہے، آپ کے رشتوں میں بندش ہے، آپ کا کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے، آپ کے گھر میں حالات لڑائی جھگڑے پر آن پہنچے ہیں، کیونکہ آج کل ہر لڑائی پیسے سے شروع ہوتی ہے، ہر مسئلہ پیسے سے شروع ہوتا ہے، میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے پیسے سے شروع ہوتے ہیں، حتیٰ کہ تحقیق کے مطابق تمام مسائل پیسے سے شروع ہوتے ہیں اور پیسے پر ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن آج ان تمام مسائل کا واحد حل 10 روپے کی ٹافیوں پر یہ خاص وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ دنیا کی اور کچھ نہیں تو رزق کی تنگی ختم ہو جائے گی۔ اللہ اس عمل کے بعد رزق کی اتنی فراوانی فرما دے گا کہ آپ اللہ سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے، آپ کو ملتا چلا جائے گا۔ آپ بے روزگار ہیں، روزگار کے لیے پڑھیں۔ آپ کے روزگار میں اتنا اضافہ ہوگا کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ کاش یہ وظیفہ کبھی پہلے پڑھ لیا ہوتا۔ جس دکان پر گاہک نہیں آتا، اس دکان کی نیت کر کے یہ وظیفہ پڑھ لو۔ بیٹی کے روشن نصیب کے لیے پڑھ لو۔ 10 روپے کی ٹافیاں آج آپ کی تقدیر کو بدل کر رکھ دیں گی۔ اگر کوئی بندہ لاپرواہی کرتا ہے تو پھر اس کا کچھ نہیں بن سکتا۔ آج یہ عمل یہ کرنے کی توفیق صرف اسی کو ہوگی جسے اللہ کی ذات رزق اور دولت سے نوازنا چاہتی ہے، جسے اپنی رحمتوں برکتوں سے مالا مال کرنا چاہتی ہے۔ آپ رزق کی بندش کے لیے، رشتوں کی بندش کے لیے، کاروباری مسائل کے حل کے لیے، بے روزگاری کے لیے، رزق میں برکت کے لیے پیروں فقیروں کے پاس جاتے ہیں، لاکھوں روپے کے ہدیے کرتے ہیں، بڑے بڑے صدقے کرتے ہیں، مرغی کا صدقہ، گوشت کا صدقہ، انڈوں کا صدقہ۔ ہر صدقے کی اپنی اہمیت ہے، لیکن آج 10 روپے کی ٹافیوں پر ایک ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں جسے کرنے کے بعد اور یہ ٹافیاں بچوں کو کھلانے کے بعد فوری طور پر آپ کے حالات بدل جائیں گے۔ اگر کوئی جلد امیر ہونا چاہتا ہے، امیر ہونے کے لیے 10 روپے کی ٹافیوں پر یہ عمل کریں۔ اگر کوئی راتوں رات اپنی تقدیر کے بند تالوں کو کھلوانا چاہتا ہے، اگر کوئی جلد از جلد اپنے حالات کو بدلنا چاہتا ہے، غربت سے نکلنا چاہتا ہے، تنگ دستی سے نکلنا چاہتا ہے، پریشانیوں سے نکلنا چاہتا ہے، تو صرف 10 روپے لے کر یہ خاص عمل کر لے اور اللہ کے حوالے اپنے مسائل کو کر دے۔ آپ کے ہاتھ سے 10 روپے کی ٹافیاں بانٹنے کے فوراً بعد ہی آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ جس کو یقین نہیں آتا، جو ان تنگ دستیوں سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے نکلنا چاہتا ہے اور رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے، آج ہر انسان کی کوشش ہے کہ اس کے پاس کم از کم اتنا مال و دولت تو ہو کہ وہ اپنی حاجات کو پورا کر سکے، وہ اپنی خواہشات کو پورا کر سکے، وہ اپنے بچوں کے اخراجات پورے کر سکے۔ تو اللہ والو، کسی کے پاس مانگنے کی، کسی کے سامنے جھکنے کی، کسی کا محتاج ہونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں واضح فرما دیا کہ یہ جو مشکلات ہیں یہ بھی رب کی طرف سے ہیں، ان میں آسانیاں بھی رب کی طرف سے ہے، کامیابیاں بھی رب کی طرف سے ہیں، ان میں نفع نقصان بھی رب کی طرف سے ہے۔ یہ قرآن مجید میں اللہ کریم کے الفاظ ہیں، تو پھر ہمیں کیوں نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم اس اللہ کو ماننے والے ہیں جو کبھی کسی کو محتاج ہونے نہیں دیتا، جو کبھی کسی کو محتاج، فقیر، تنگ دستی میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ آج انسان پر جب بھی کبھی مشکل وقت آتا ہے تو سب سے پہلے آپ کے بہن بھائی، رشتہ دار، دوست احباب آپ کی جان چھوڑ جاتے ہیں، کہیں ہم سے پیسے نہ مانگ لیں۔ آج کے دور میں جتنے بھی رشتے ہیں وہ پیسے کی بنیاد پر ہیں۔ لوگ آپ کی جیب کو دیکھ کر آپ کی عزت کرتے ہیں کہ کس بندے کی کتنی عزت کرنی چاہیے۔ اللہ والو، آج حقیقت یہی ہے کہ پیسے کے بغیر گزارا نہیں، نہ ہی گھر میں سکون ہے، نہ ہی ذہنی سکون ہے۔
جو لوگ پریشان رہتے ہیں کہ دن رات محنت کرنے کے باوجود کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، پریشانیاں تنگ دستیاں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، تو میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آپ نے 10 روپے کی ٹافیاں لے کر یہ خاص وظیفہ کرنا ہے۔ اللہ کے ولی مولا علی شیر خدا حضور کی بیٹی سیدہ کائنات کے جو شوہر ہیں، وہ اتنی بڑی ہستی ہونے کے باوجود بھی اپنے گھر کا بچا ہوا کھانا، حتیٰ کہ وہ خاص روٹی پکوا کر یا کسی بھی میٹھی چیز کو چینٹیوں کے حوالے یا اللہ کی مخلوق کے سامنے رکھا کرتے تھے۔ اللہ کے ولی مولا علی کی خدمات دیکھیں، ان کی ذہنیت دیکھیں کہ کیڑیاں جب رزق کی تلاش میں گھر سے نکلتی ہیں تو بعض اوقات کسی جانور، کسی انسان یا کسی بھی چیز کے نیچے آ کر مر جاتی ہیں۔ یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ مولا علی نے دیکھا کہ یہ اپنے گھر سے رزق کی تلاش میں نکلتی ہیں اور اپنی جان گنوا دیتی ہیں۔ مولا علی نے کیڑیوں کے گھر کے باہر کوئی بھی میٹھی چیز، کوئی بھی بسکٹ، کوئی بھی کیک، کوئی بھی روٹی کے دانے پھینکنا شروع کر دیے، جو اللہ کی مخلوق گھر سے باہر نکلتے ہی کھائے اور وہ دعا کرے۔ اور جب اللہ کی مخلوق، اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب اللہ کی مخلوق یہ کوے، چڑیا، چرند پرند، حشرات، کیڑے مکوڑے آپ کے ہاتھ سے دیا ہوا صدقہ، آپ کے ہاتھ سے دی ہوئی کوئی بھی چیز کھاتے ہیں اور اللہ کا شکر کرتے ہیں، اور جس بندے کے حق میں یہ چرند پرند حشرات دعا کر دیتے ہیں، پھر اس کے بیڑے پار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آپ نے کئی مقامات پر دیکھا ہوگا کہ جو بڑے بڑے بزرگ ہیں، جو بڑی بڑی ہستیاں ہیں، وہ اپنے رزق میں سے کچھ حصہ اللہ کی مخلوق کو دیتی ہیں، چاہے وہ روٹی کے ٹکڑے ہوں۔ آپ بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آج کامیابی کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اگر تو آپ کو توفیق ہے تو آپ باہر سے کوئی بھی کیک، کوئی بھی میٹھی چیز، کوئی بھی بسکٹ لے کر روزانہ کی بنیاد پر کسی ایک مقررہ جگہ پر جہاں کیڑے مکوڑے حشرات ملتے ہیں، وہاں روٹی کے ٹکڑے، بسکٹ کے چھوٹے چھوٹے یا کیک کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کر کیڑے مکوڑے حشرات کو ڈالا کریں۔ چند دن باقاعدگی سے یہ عمل کریں، وہ مخلوق، وہ کیڑے مکوڑے آپ کا انتظار کیا کریں گے کہ یہاں اللہ کا کوئی بندہ ہمارے لیے رزق لے کر آتا ہے۔ پھر آپ کے لیے دعائیں کیا کریں گے اور ان کی دعا سے آپ کی تقدیر بدل جائے گی، ان کی دعا سے آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ میں ایک شخص کو جانتا ہوں جو بہت ہی غریب تھے، ان کو یہ عمل بتایا اور انہوں نے اس یقین کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر اپنے گھر سے بچی ہوئی روٹی، سالن، کچھ بھی چیز گراؤنڈ میں موجود ایک درخت کے نیچے کیڑے مکوڑوں کو ڈالنا شروع کی، اور کہتے ہیں کہ سخت بارش، سخت سردی، گرمی میں میں جایا کرتا تھا۔ اللہ نے اتنا دیا کہ اپنی بیٹی کی شادی پر بارات آنے کو ہے، لوگ اس بندے کو ڈھونڈ رہے ہیں، اور وہ اپنی بیٹی کی شادی پر گراؤنڈ میں بیٹھ کر روٹی کے دانے، میٹھی روٹیاں کیڑے مکوڑے حشرات کو کھلا رہا ہے، کہیں یہ مخلوق میرے انتظار میں بھوکھی نہ رہ جائے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس نے اللہ کی مخلوق کی قدر کی، اللہ کی مخلوق کے لیے رزق کا انتظام کیا، اور اس مخلوق کی دعاؤں سے اللہ نے اس کو اتنا دیا کہ جس کے گھر میں فاقے تھے، غربت تھی، تنگ دستی تھی، اللہ نے اسے لاکھوں کروڑوں کا مالک بنا دیا۔ اور الحمدللہ میں اس عمل پر خود بھی فائدے لیتا ہوں، میں یہ کام خود بھی کرتا ہوں، کیڑے مکوڑے حشرات چرند پرند کے لیے جتنا مجھ سے ہوتا ہے میں کرتا ہوں۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو قلبی سکون، جو بے چینی لگی رہتی ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کب کروں گا، یہ جو بے چینی ہے، بے سکونی ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، یہ ختم ہو جاتے ہیں، اور اللہ مال و دولت میں بھی خیر و برکت ڈال دیتا ہے۔ آپ بھی اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ ضرور بنائیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ آئیے بغیر وقت ضائع کیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک و شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔
اب جو بندہ پریشان ہے دولت کے لیے، کاروبار میں ترقی کے لیے، گھر میں غربت تنگ دستی کے لیے، وہ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر یہ عمل کر لے جس کے پاس بالکل پیسے نہیں، باوضو مصلے پر بیٹھ کر 10 روپے کی ٹافیاں لے کر، اگر آپ کو زیادہ توفیق ہے تو اپنی توفیق کے مطابق 100، 50، 200 جتنے کی آپ لے سکتے ہیں وہ آپ کی توفیق کے مطابق ہے۔ آپ نے ٹافیاں لے کر باوضو مصلے پر بیٹھنا ہے، قبلہ کی طرف منہ کرتے ہوئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں۔ پڑھنا صرف 3 بار ہے۔ اس سے پہلے جو لوگ درود پاک کی اجتماعی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، جس میں روزانہ لاکھوں لوگ شرکت کرتے ہیں، پتہ نہیں کون اللہ کا ولی ہے، کون نیک بندہ ہے جس کی برکت و وسیلت سے اللہ آپ کی، میری، ہم سب کی نیک جائز حاجتوں کو پورا فرمائے۔ آپ نے 10 بار درود پاک کی دعا میں شامل ہونے کے لیے کمنٹ میں اپنا نام ضرور لکھنا ہے۔ اب 10 روپے کی یا اپنی توفیق کے مطابق ٹافیاں لے کر سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھتے ہوئے آپ نے عمل کو شروع کرنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ یہ وظیفہ خاص رزق کے حوالے سے ہے، دولت کے حوالے سے ہے، شہرت کے حوالے سے ہے۔ کسی بھی مقصد میں کامیابی کے لیے کوئی بھی کام اٹکا ہوا ہے، جلد اس میں کامیابی یا جلد اس کا نتیجہ چاہتے ہیں، تو اپنے مقصد کی نیت کرتے ہوئے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، تمام وسوسے ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی اور کامیابی یقینی ہو جاتی ہے۔ ایک بار تعوذ تسمیہ پڑھنے کے بعد اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، کیونکہ بعض اوقات جب بھی انسان پر کوئی آزمائش آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے تو کسی نہ کسی گناہ کی وجہ سے آتی ہے۔ جب اللہ آپ سے ناراض ہوتا ہے تو آپ پر تنگ دستی آتی ہے، اس لیے آپ نے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے۔ ہر انسان اپنے گناہوں کو بہتر جانتا ہے۔ اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی توبہ کریں۔ اللہ والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کسی انسان کی سچی توبہ قبول ہو جاتی ہے تو وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہو۔ اس لیے آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ لازمی کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ آپ کی آسانی کے لیے آپ کو اسکرین پر دکھا رہا ہوں۔ آپ نے یقین کامل کے ساتھ، توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یہ ایک ایسی دعا ہے جو عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے۔ اللہ نے تمام آیات کو قرآن مجید میں سمویا، لیکن اس آیت کو عرش الہی پر اعلیٰ مقام عطا فرمایا، کیونکہ اس کی قدر و قیمت اس لیے زیادہ ہے۔ یہ نبوی وظیفہ ہے، یہ اللہ کے حبیب کا وظیفہ ہے۔ جب اللہ کے حبیب مشکل میں ہوتے، پریشانی میں ہوتے تو اس وظیفے کو پڑھا کرتے تھے۔ یہ ہے دولت کا وہ پاورفل وظیفہ جس کے بعد کوئی طاقتور وظیفہ نہیں۔ آپ اس کو سکرین شاٹ لے کر سیو کر لیں، سکرین پر دیکھ کر پڑھ لیں، زبانی یاد کر لیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یا اللہ یا سلام۔ یہ کل ملا کر پڑھا تو 1 مرتبہ ہو گیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یا اللہ یا سلام 2 بار ہو گیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یا اللہ یا سلام 3 بار ہو گیا۔ آپ نے اس وظیفے کو 10 روپے کی ٹافیوں پر بتائے گئے طریقے سے 70 مرتبہ پڑھنا ہے، 70 ٹائم پڑھنا ہے۔ اور ایک اور اہم بات کہ آپ نے ان گولیوں کو کس طرح سے بانٹنا ہے، اس کے لیے آپ ویڈیو کو دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اب آپ نے گولیاں اپنے ہاتھ میں رکھتے ہوئے دل ہی دل میں اپنے مقصد کے لیے مانگتے چلے جانا ہے، اور زبان پر سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم،
یا اللہ یا سلام، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یا اللہ یا سلام، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یا اللہ یا سلام، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یا اللہ یا سلام، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یا اللہ یا سلام۔ آپ نے اس وظیفے کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، ہو سکے تو ڈیجیٹل تسبیح کا استعمال کریں جس میں غلطی کوتاہی کی گنجائش کم ہو جاتی ہے، کیونکہ اس وظیفے کو صرف 70 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ نے کم یا زیادہ پڑھ لیا تو اس کی تاثیر و طاقت بدل جائے گی، اس لیے آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اس کو گن کر توجہ اور دھیان کے ساتھ 70 مرتبہ مکمل پڑھنا ہے، اور اس دوران اللہ کریم سے تھوڑا نہیں مانگنا۔ اس دوران اللہ کریم سے وہ مانگنا ہے جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، اللہ آپ کی ہر ناممکن حاجت کو ممکن بنائے گا۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، اللہ فوری آپ کی حاجتوں کو پورا فرمائے گا۔ وہ ذات دینے پر قادر ہے، وہ جب دینے پر آتی ہے تو رحمتوں برکتوں سے جولیاں بھر دیتی ہے۔ آج جو کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کاروبار کے لیے پریشان ہے، اولاد کے لیے پریشان ہے، قرض سے نجات کے لیے پریشان ہے، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد کے لیے پریشان ہے، 10 روپے کی ٹافیوں پر اس عمل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لے، میں نے اپنا حق ادا کر دیا۔ اب اگر کوئی خود 10 روپے کی ٹافیاں لے کر یہ عمل نہیں کرتا تو وہ اپنے پیروں پر کلہاڑی خود مارے گا، کیونکہ ایک وقت وہ ہوتا ہے جب بندہ در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے اور اللہ نہیں دیتا، اور ایک کام، ایک وظیفہ، ایک وسیلہ وہ ہوتا ہے جب اللہ دینے کو تیار ہوتا ہے اور بندہ لاپرواہی کرتا ہے۔ آج اگر لاپرواہی کی تو آپ کریں گے، کیونکہ یہ عمل ہر کسی کے نصیب میں نہیں آتا۔ آپ نے اس عمل کو کرنے کے لیے شیطان سے لڑنا ہے، اپنے دل سے وسوسوں کو نکال کر یقین کامل کے ساتھ کرنا ہے۔ 10 روپے کی ٹافیاں، کلام تو اللہ کا پڑھنا ہے اور مانگنا بھی اللہ کریم سے ہے، تو پھر کیوں نہ یقین کامل کے ساتھ یہ عمل کیے جائیں۔ آپ نے اس عمل کو کرنے کے بعد آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی اس عمل کی اجازت ہر کسی کو عام ہے، صرف آپ نے ایک بار اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے، 3 افراد کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کرنا ہے۔ اگر آپ کے یہ ویڈیو شیئر کرنے سے کسی ضرورت مند تک پہنچ جاتی ہے اور وہ اس پر عمل کر لیتا ہے تو اللہ آپ کو بھی برابر کا ثواب، آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے گا۔ اللہ والو، اس عمل کو کرنے کے بعد اب سب سے امپورٹنٹ بات اور سب سے امپورٹنٹ جو کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ان 10 گولیوں کا کرنا کیا ہے۔ عمل کرنے کے بعد 10 گولیوں یعنی 10 روپے کی ٹافیوں پر، یا آپ نے اپنی توفیق کے مطابق جتنے کی بھی ٹافیاں لی ہیں اس پر پھونک مارنی ہے، اور اپنے دروازے پر کھڑا ہو کر، گھر کے مین گیٹ پر کھڑا ہو کر آپ نے یہ گولیاں بانٹنی ہے۔ جیسے ہی اب آپ اپنے گھر کے گیٹ پر کھڑے ہو کر یہ گولیاں بانٹیں گے تو آپ کے گھر کے گیٹ سے تمام تنگ دستیاں نکل جائیں گی، آپ کے گھر سے تمام نحوستیں نکل جائیں گی، آپ کے گھر میں جتنے شیطانی جادو جنات کے اثرات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، آپ کے رزق میں برکت و وسعت آ جائے گی، آپ کے بند کاروبار میں اضافہ ہو جائے گا، آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے آپ کو مل جائے گا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ عمل اتنا تیز ہے کہ جیسے ہی یہ گولیاں بانٹنے کا عمل شروع ہوتا ہے آپ کی تنگ دستیاں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جیسے ہی آپ کے ہاتھوں سے یہ گولیاں نکلتی ہیں، اور بچے اللہ کے سچے، اللہ کے پیارے، اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اور یہ بچے جب یہ گولی کھائیں گے تو آپ کی تمام مصیبتیں اپنے ساتھ جذب کر لیں گے۔ اللہ والو، یہ گولیوں کا عمل چھوٹا سا عمل ہے، آسان سا عمل ہے، ہو سکے تو مہینے میں ایک بار لازمی کر لیا کریں۔ آپ کے گھر میں جتنی بھی نحوستیں، پریشانیاں، مصیبتیں ہوا کریں گی، ایک مہینے میں ایک بار 10 روپے کی ٹافیوں پر یہ عمل کرنے سے ختم ہو جائیں گی، اور اللہ آپ پر رحمتوں برکتوں کا سایہ فرمائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگا بن مانگے عطا فرمائے۔
اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اور ایک بار کومنٹ سیکشن میں الحمدللہ لازمی لکھیے گا۔ اللہ کا شکر کرنا ہے کہ اللہ نے یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، کیونکہ یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق صرف اسی کو ہوگی جسے اللہ رزق اور دولت سے نوازنا چاہتا ہے، جسے ایک نیک اور کامیاب انسان بنانا چاہتا ہے۔